بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ تو ہم انسانوں کو زندگی میں ہر چیز کی ایک بالکل واضح تصویر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ معاملات شیشے کی طرح صاف ہوں۔ بالکل، انسان کی تو فطرت ہی یہی ہے نا۔ ہاں، جیسے فرض کریں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم سیدھا ایکس رے کرواتے ہیں، ڈاکٹر اس ٹوٹی ہوئی سفید لکیر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہمیں فوراً تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا مسئلہ یہاں پر ہے۔ صحیح، اور ہم علاج شروع کر دیتے۔ بالکل، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہم الفاظ کا ایکس رے کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان الفاظ کا جنہیں ہم غصے میں انتہائی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ تو آج کے اس عمیق مطالعے میں ہم ایک ایسے تصور کی سرجری کرنے جا رہے ہیں جسے اگر ہم اسلامی روایات کے عدسے سے دیکھیں تو اسے ایک انسان کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بائبل کی تاریخی روایات میں جائیں نا تو اسی تصور نے صدیوں تک ایک پوری نسل کو غلام بنائے رکھنے کا جواز بھی فراہم کیا تھا۔ بالکل، تو آج ہم لعنت کے تصور کا ایک انتہائی گہرا اور تہ در تہ جائزہ لیں گے۔ اور ہاں، اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ آج کے اس مطالعے میں ہم یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مختلف تاریخی اور الہامی حوالوں کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور ہمارا مقصد کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہمارا مقصد کسی فریق کی طرفداری کرنا یا بحث جیتنا نہیں ہے، بلکہ صرف فراہم کردہ متن کا ایک خالص، غیر جانبدارانہ اور علمی زاویے سے تجزیہ کرنا ہے۔ تو چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم عام بول چال میں کسی پر بھی لعنت بھیج دیتے ہیں، لیکن عربی زبان کی لغت میں اس کا جو اصل مطلب ہے وہ محض برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ عربی میں لعن کا بنیادی مطلب ہے الابعاد والطرد، یعنی دور کر دینا، دھتکار دینا۔ یہ جو آپ نے دھتکار دینے کی بات کی نا، اس کی ایک بہت ہی شاندار، دل دہلا دینے والی تاریخی مثال ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ پرانے وقتوں میں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسان اپنے کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے ایک پتلا لگاتے ہیں جسے ہم انگریزی میں اسکیئر کرو کہتے ہیں۔ ہاں، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے۔ بالکل، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم عربی میں اس پتلے کو بھی لعین کہا جاتا تھا۔ ارے واہ، واقعی؟ جی، ذرا اس منظر کی نفسیات کو سمجھیں۔ ایک انسان نما شکل ہے جسے انسانوں کی بستی سے کاٹ کر تنہا ایک ویران کھیت میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ موجود تو ہے لیکن معاشرے کا حصہ نہیں رہا۔ مطلب اسے دور کر دیا گیا ہے۔ بالکل، لعنت کا تصور اسی پتلے کی طرح ہے۔ یہ کسی کو اپنی محفل، اپنی رحمت اور سماجک قربت سے نکال باہر کرنے کا نام ہے۔ یہ تشبیہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اگر ہم اسے عدیم قبائلی دور سے جوڑیں تو اس وقت کسی کو قبیلے سے نکال دینے کا مطلب تو سیدھا سیدھا موت ہوتا تھا۔ جی ہاں، انسان اکیلا صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یعنی آپ کسی کو سماجی طور پر مار رہے ہیں۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن آ رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کی طرف سے لعنت اور انسان کی طرف سے لعنت، تو ان دونوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم عقیدے کی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جب الہامی کتابوں میں خدا کی طرف سے لعنت کا ذکر آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ خالق نے اس مخلوق کو اپنی رحمت کے دائرے سے باہر کر دیا ہے۔ یعنی ایک حتمی موت۔ بالکل، ایک روحانی موت۔ لیکن جب ایک انسان غصے میں کسی دوسرے انسان پر لعنت کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی خدائی اختیار تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو خدا کی رحمت سے نکال سکے۔ صحیح۔ وہ دراصل محض ایک زہریلی بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی خواہش کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو در حقیقت اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک طرح سے خدائی اختیار غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اسی لیے اسلامی روایات میں ان الفاظ کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسلامی تاریخ کی ایک حدیث نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا گہرائی دیکھیں، ایک طرف کسی کا گلا کاٹ کر جان سے مارنا ہے اور دوسری طرف زبان سے ادا کیے گئے چند الفاظ ہیں، اور دونوں کو ایک ہی پلڑے میں تولا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ بالکل منطقی ہے۔ قتل کر کے آپ کسی انسان کی دنیاوی زندگی ختم کرتے ہیں، لیکن لعنت کر کے آپ اس کی ابدی زندگی کی رحمت کو ختم کرنے کی خواہش کر رہے ہیں۔
یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اسلام معاشرتی عام آہنگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ زبان کے ان زہریلے تیروں کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی ایک بہت تکلیف دہ مثال لیلۃ القدر کا واقعہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تاکہ مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی متعین تاریخ بتا سکیں۔ یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جی، لیکن راستے میں دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا اور گالی گلوچ کی جا رہی تھی۔ اس ذاتی جھگڑے کی نحوست کا اثر اتنا بڑا تھا کہ اس رات کی متعین تاریخ ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی۔ استغفر اللہ۔ واقعی یہ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ دو لوگوں کے غصے نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے اتنے بڑے علم سے محروم کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ذاتی غصے کے اثرات نہ صرف ہم تک محدود نہیں رہتے، اور زبان کے اس محتاط استعمال پر ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک سفر کے دوران ایک انصاری عورت کی اونٹنی بپھر گئی تو عورت نے غصے میں آ کر اپنی ہی اونٹنی پر لعنت کر دی۔ جی، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس اونٹنی کے اوپر سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ اب یہ ملعون ہو چکی ہے، اب یہ قافلے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام منفی رویوں کو کس حد تک قرنطینہ یعنی آئسولیٹ کر دینا چاہتا ہے۔ بات صرف جانور کی نہیں تھی، تو اصول کی بات تھی۔ بالکل۔ اصول یہ تھا کہ جس چیز کے ساتھ لعنت جڑ جائے اسے معاشرے کے سفر کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح کا واقعہ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ انہوں نے شدید غصے میں کسی کو اس کی اجمی ماں کا طعنہ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی سے تنبیہ کی اور فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت محض تاریخ کا کوئی گزرا ہوا دور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، تکبر کی حالت ہے جو کسی بڑے انسان کے اندر بھی ابھر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا، اور اسی معاشرتی تطہیر کے لیے تابعہ درداء اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کا واقعہ بھی اہم ہے۔ خلیفہ نے غصے میں اپنے خادم پر لعنت بھیج دی تھی۔ تو درداء نے کیا کہا؟ انہوں نے خلیفہ کو یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو گواہ بن سکیں گے اور نہ ہی شفیع یعنی سفارش کرنے والے۔ کیا رہا ہوگا؟ اگر اتنی پابندیاں ہیں تو کیا ہم برائی کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے؟ مطلب اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، تو کیا ہم خاموش رہیں؟ کیا ہم غصہ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی فقہ بہت خوبصورت درجہ بندی کرتی ہے۔ فقہ میں برائی کے 3 درجات ہیں: کفر، بدعت اور فسق، یعنی کھلم کھلا گناہ۔ ٹھیک ہے۔ فقہ کہتے ہیں کہ آپ ان برائیوں پر یا ان کے عمومی گروہوں پر لعنت کر سکتے ہیں، جیسے کہنا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو یا جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اس سے برائی کے خلاف شعور بیدار ہوتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو برائی کی صفت کو برا کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہم اس خاص شخص کو برا نہیں کہہ سکتے جو برائی کر رہا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی خاص زندہ شخص کا نام لے کر لعنت کرتے ہیں۔ فقہ کے نزدیک یہ ایک سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان مستقبل کا حال نہیں جانتا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جو آج ظالم ہے وہ کل سچی توبہ کر لے اور اللہ کا مقرب بن کر مرے۔ ہم کسی زندہ شخص پر حتمی مہر نہیں لگا سکتے نا۔ استغفر اللہ، کسی کے ابدی انجام کا فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ یہاں مجھے ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے، یہ نا بالکل طبی دنیا کے اصولوں جیسا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں ایک ڈاکٹر کینسر سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کینسر پر لعنت ہو کیونکہ یہ انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی خاص مریض کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، وہ علاج کرتا ہے۔ وہ مریض کو لاعلاج قرار دے کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ کیا شاندار تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ڈاکٹر کینسر سے لڑتا ہے، مریض سے نہیں۔ بالکل۔ ہمیں جھوٹ یا ظلم کی بیماری سے تو نفرت کرنی ہے، لیکن اس خاص انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے نا، تو ہم گناہ اور گنہگار کو الگ نہیں کر پاتے۔ اور اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی سورت الانعام میں ایک زبردست بات کی گئی ہے۔
مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کے بتوں کو گالی نہ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بت تو ویسے بھی باطل ہے۔ وجہ اس کا رد عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مسلمان گالی دیں گے تو مشرکین جہالت اور غصے میں آ کر رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی حکمت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف حق پر ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو معاشرے کے مجموعی بگاڑ کو روکنا ہوتا ہے۔ تو اگر انسانوں پر اتنی حدود ہیں تو ان ہستیوں کا کیا معاملہ ہے جن پر خود اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہے؟ وہ کون سی حد ہے جسے پار کرنے پر خدائی لعنت واجب ہو جاتی ہے؟ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو سب سے نمایاں ذکر ابلیس کا ملتا ہے، جسے جنت سے نکالا گیا۔ اور وجہ؟ اس کا تکبر تھا جب اس نے سجدے سے انکار کیا۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں بنی اسرائیل کے کچھ مخصوص گروہوں پر بھی لعنت کا ذکر ہے، اور یہ کسی نسل کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھی۔ جیسے انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، سود خوری اپنا لی، الہی کتابوں میں تحریف کی اور وعدے توڑے۔ یہ مسلسل سرکشی تھی۔ صحیح۔ اور احادیث میں بھی کچھ افعال پر سخت وعیدیں ہیں۔ تاریخ میں اس حدیث کا ذکر ملتا ہے جس میں ان لوگوں پر صریح لعنت کی گئی ہے جو قوم لوط جیسا عمل کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں اور جو والدین پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم سوچیں تو یہ عام نوعیت کے گناہ نہیں ہے، یہ فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ فطرت سے بغاوت ہے، لیکن اس سب کے متوازی جو پہلو مجھے متاثر کرتا ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ہے۔ وہ کیسے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی یتیم بچی کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ بچی سامنے آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے ساختہ انسانی رد عمل میں فرمایا، تم بڑی ہو گئی ہو، اللہ کرے تمہاری عمر بڑی نہ ہو۔ تو وہ بچی ڈر گئی ہوگی۔ جی، وہ روتی ہوئی ماں کے پاس گئی۔ جب ام سلیم گھبرائی ہوئی آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے شرط رکھی ہے کہ میں ایک بشر ہوں، اگر غصے میں کسی کو بددعا دے دوں جو حقدار نہ ہو تو قیامت کے دن اسے اس شخص کے لیے طہارت اور رحمت بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ کمال کا تصور ہے۔ انہوں نے فطری جذبات کا انکار نہیں کیا، لیکن رب سے ایسا تعلق قائم کیا کہ غصہ بھی رحمت بن گیا۔ بالکل۔ اور جب ہم گناہ گار کو الگ کرنے کی بات کر رہے تھے نا، تو مجھے شرابی شخص عبداللہ بن حمار کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب اسے دوبارہ سزا کے لیے لایا گیا تو کسی صحابی نے غصے میں اس پر لعنت کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مداخلت کی اور روکا، فرمایا کہ اس پر لعنت مت کرو، خدا کی قسم یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے بلیک اینڈ وائٹ سوچنے کے انداز کو توڑ دیتا ہے۔ ایک شخص میں کمزوری ہے لیکن دل میں ایمان کا نور ہے، اسی لیے کسی کی ذات پر لعنت کرنے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت واپس آسمان سے پلٹ کر کہنے والے پر ہی پڑ سکتی ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ تو تھا اسلامی روایات کا تناظر۔ اب ہم اپنی گفتگو کو ذرا بائبل اور دیگر صحائف کی طرف لے جاتے ہیں، اور سننے والوں کو یاد دلاتی چلوں کہ ہم صرف تاریخی حقائق کا غیر جانبدارانہ موازنہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں لعنت کا ایک بالکل مختلف نظریاتی تصور ملتا ہے۔ خاص طور پر پولس کے گلاتیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ مسیح نے ماننے والوں کو بچانے کے لیے خود کو فدا کیا اور وہ خود ایک لعنت بن گئے۔ تو متن میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح ہمارے لیے لعنت بنا؟ جی، تاکہ شریعت کی لعنت سے چھڑائے۔ اگر ہم اس کا منطقی تجزیہ کریں تو یہ بہت پیچیدہ ہے۔ اگر مسیح ان کے عقیدے کے مطابق خود خدا ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات خود کیسے لعنت بن سکتی ہے؟ بالکل، یہی تو الجھن ہے۔ لعنت کا تو مطلب ہی رحمت سے دور ہونا ہے، تو خدا خود اپنے آپ سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ عقیدے کی یہ پیچیدگی بہت حساس ہے۔ اور بائبل میں یہ صرف نظریاتی بحث نہیں ہے، اس کے بڑے گہرے تاریخی، سماجی اور جسمانی اثرات بھی ہیں۔ مثلاً پرانے عہد نامے میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے حام کا واقعہ ملتا ہے۔ روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے حام یا اس کے بیٹے کو لعنت دی کہ وہ اپنے بھائیوں کا غلام بنے گا۔ ہاں، اور یہاں سے تاریخ کا ایک تاریخ باب شروع ہوتا ہے۔
اسی مبینہ لعنت کو بنیاد بنا کر صدیوں تک ظلم کا جواز پیدا کیا گیا۔ مغربی دنیا میں افریقی نسل کے لوگوں کو غلام بنانے کو اسی کہانی سے درست قرار دیا جاتا رہا۔ جی، کیونکہ انہیں حام کی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ سوچئے ذرا، ایک مذہبی تصور کو ایک پوری نسل کو غلام بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جسمانی اثرات کی بات کریں نا تو عہد نامہ قدیم کی کتابیں گنتی میں ایک عجیب تصور ملتا ہے جسے تلخ پانی کا امتحان کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی ہے نا جو شک کی صورت میں ہوتا تھا۔ بالکل، اگر خامن کو بیوی پر شک ہو تو کاہن ایک برتن میں مقدس پانی اور خیمے کی دھول ملاتا اور ایک کاغذ پر لعنت کے الفاظ لکھ کر اس پانی میں دھو لیتا تھا۔ پھر وہ عورت سے کہتا کہ اگر تو نے گناہ کیا ہے تو یہ لعنت والا پانی تیرا پیٹ پھلا دے گا اور تیری ران سڑ کر گر جائے گی۔ اور عورت کو پینا پڑتا تھا۔ جی، یہ ایک خالصتاً جسمانی طریقہ تھا جس میں روحانی لعنت سیدھا جسمانی بیماری میں بدل جاتی ہے۔ بائبل میں یہ جسمانی سزاؤں والا پہلو بہت غالب ہے۔ استثناء یعنی ڈیوٹرانومی کا باب 28 تو پوری لعنتوں کی کتاب ہے۔ ہاں، وہ سزائیں تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر تم خدا کے احکام نہیں مانو گے تو شہر میں بھی ملعون ہوگے اور کھیت میں بھی۔ خدا پاگل پن، اندھے پن مسلط کر دے گا۔ اور لکھا ہے کہ آسمان تانبے کا اور زمین لوہے کی ہو جائے گی، یعنی بارش کا ایک قطرہ نہیں گرے گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، مزید لکھا ہے کہ تمہیں ایسی بیماریاں لگیں گی جن کا علاج نہیں ہوگا۔ تم دن دہاڑے ایسے ٹٹولو گے جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان سزاؤں کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ نافرمانی کو بدترین جسمانی عذاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس عمیق مطالعے کو اگر ہم سمیٹے نا تو ہم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، کھیت کے پتلے کی نفسیات سے لے کر ڈاکٹر اور کینسر کی تشبیہ تک، اور پھر بائبل میں جسمانی سزاؤں اور غلامی کے جواز تک۔ بالکل، زبان سے نکلے الفاظ محض ہوا میں گم نہیں ہوتے، ان کا ٹھوس وجود ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت یا معاشرے سے دور سمجھ لینا یہ ہمارے انسانی اختیار سے باہر ہے۔ 100% درست۔ انسانوں کو اس میں مداخلت سے روکا گیا ہے۔ تو اسی بات سے جڑا ایک گہرا سوال ہے جو میں اختتام پر چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ہم نے قدیم کتابوں کی بات کی، لیکن ذرا آج کے اس ڈیجیٹل دور کو دیکھیں۔ آج کل انٹرنیٹ پر کینسل کلچر کا عروج ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ ذرا سوچئے، کیا ہم انسان بھی آج کل جانے انجانے میں لوگوں کی معمولی غلطیوں پر انہیں ہمیشہ کے لیے معاشرے سے دھتکار کر ان پر ایک طرح کی ڈیجیٹل لعنت تو نہیں کر رہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا کوئی بھی شخص توبہ اور واپسی کے وہ دروازے خود اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے بند تو نہیں کر رہا جو خدائی حکمت نے کھلے رکھے تھے؟ واقعی یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا فکری سوال ہے جس پر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔